بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی صبح یوں ہی خوشگوار رہے، اور صبح پی ٹی وی کا یہ پہلا پروگرام ہے ابتدا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا، آپ کے دن کی ابتدا کچھ ایسی باتوں سے ہونی چاہیے کہ تاکہ دن بھر آپ سوچتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ خالی نہ رہیں اور آپ دن بھر کوئی بامعنی گفتگو کریں، بامقصد کچھ لکھیں، اور جب سوچ و وچار کے لیے آپ بیٹھیں تو پھر بھی آپ انہی چیزوں پر غور و فکر کرتے رہیں، کیونکہ زندہ معاشرے غور و فکر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشروں میں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرتے جو معاشرے کے زندہ مسائل ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، تو پھر آپ معاشرے کو کبھی بھی آگے بھی لے کر نہیں چل سکتے۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ کیسے ہونی چاہیے؟ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر علماء اکرام نے بہت زبردست گفتگو کی، اور آپ کو یہ بات بتائی کہ فقہی اختلافات جنہیں آج کل ہم نے ایک بہت بڑا آسمان بنا دیا ہے، اور ایک دوسرے کو ہم مرنے مارنے پر تیار ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکالنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ وہ ابن انشا نے غالباً لکھا تھا کہ وہ ہم نے سب نے ایک ایک دائرہ بنا دیا ہے، اور اس میں ہم ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں نکل میرے دائرے سے باہر۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو علماء اکرام کا اور ہمارے فقہاء کا جو طریق ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن اختلاف اس طریقے سے کریں کہ آپ شائستگی اور تہذیب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ زیاد صاحبہ نے۔ بہت شکریہ فرخندہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ شکریہ۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نئے حالات کے مطابق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو پھر علماء اکرام، مجتہدین، فقہاء جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس رہنمائی کا نام فقہ ہے، اور پھر وہ جو فقہ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اب ہر بندے کے پاس اس بات کا موقع نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے، تو قرآن بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کے علوم میں گہرائی حاصل کرے، قانون میں گہرائی حاصل کرے، غور و فکر کرے، اور مقصد شریعت کیا چاہتی ہے وہ حکم نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اب لوگ جب اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ علماء اکرام سے رائے لیتے ہیں، اور علماء اکرام سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیں اس بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے آپ کی۔ تو اس عمل کو تقلید کا عمل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسکالر زیادہ رہنمائی کریں گے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال گفتگو کا آغاز اب ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو تقلید ہے یہ کیا ہے؟ تقلید کی ابتدا جو ہے نا وہ اصل میں فقہاء کے اور مسلمانوں کے حق کے اختلاف رائے کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیسے لیا گیا؟ وہ یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اس بارے میں زیادہ علم ہے، اس سے آپ سوال کرتے ہیں۔ اب یہ تقلید میں جو بحث چلتی ہے وہ آتی ہے کہ جب فقہ کے مذاہب بن گئے، اور فقہ میں اتنا کام ہو گیا کہ ہر ایک مذہب نے تمام مسائل پہ اپنی کتابیں بھی لکھ دیں، اصول بھی طے کر لیے، تو ان مذاہب نے اب یہ کہا کہ اس پر مزید کام کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے مسائل آتے جائیں گے ہر مذہب اپنے ان دائروں میں کام کرتے ہوئے اس پہ، اور وہ تفصیل سب میں دی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اختلاف رائے مذاہب کے اندر موجود رہا، حتیٰ کہ ہر مذہب نے جب جو اس کے بانیان ہیں ان کے اندر اختلاف رائے ہے تو اس اختلاف رائے سے فتویٰ کیسے لیا جائے، صحیح، اس میں کس کو ترجیح دی جائے، کہاں دی، یہ پوری تفصیلات۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کا بھی معیار کہ کون سی کتاب جو ہے نا وہ پہلے لی جائے گی، اس کے بعد کون سی لی جائے گی، یہ ساری درجہ بندیاں کر دی موجود ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ایک ڈسپلن بن گیا، جیسے ہمارے یونیورسٹیز میں ڈسپلن ہوتا ہے، صحیح۔ تو مذہب ایک طرح سے فقہ کے اندر ڈسپلنز ہیں۔ صحیح۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا یہاں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو مفتی ہے وہ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے، یعنی فقہی مذہب کے اندر رہتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے۔
فقہی مذہب کے اندر رہتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے، لیکن اس کے جو اجتہاد اور افتاء کے 6 درجے بھی ہر مذہب نے مانے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، جو بانی مذہب کا ہے وہ مطلق کا کہتے ہیں اس کو، جو ایبسولوٹ ہے، لیکن اس کے بعد مسائل میں، اختلافات میں اور ترجیح میں یہ مختلف درجے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا تطبیق کیسے کرنی ہے، توفیق کیا ہے؟ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں اجتہاد جاری ہے، لیکن اجتہاد مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کو کھلا رکھیں گے تو پھر یہ پھیلتا جائے گا، اور کسی طرح بھی عمل کرنا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ قاضی کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کوئی فیصلہ کس بات پہ کرے، کس بات پہ کرے۔ تو حکومتیں ہمیشہ یہ چاہتی تھیں کہ فیصلے ایسے نہ ہوں کہ ہر قاضی جو ہے نا مختلف ہر وقت مختلف فیصلے دے رہا ہے، تو اس سے ایک قیاس پیدا ہوگا۔ ایک تو یہ وہ وجہ تھی۔ دوسرا، تقلید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جس وقت قاضی مقرر کیا جاتا تھا تو جو گورنر ہے، والی یا خلیفہ، وہ اس علاقے کے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یہاں زیادہ تر کون لوگ ہیں۔ صحیح۔ اگر حنفیوں کے ماننے والے ہیں یا شافیوں کے ماننے والے ہیں، تعداد ہے، تو اس علاقے میں حنفی، بعض دفعہ اکثریت کی بنیاد پر، علاقے کی اکثریت کی بنیاد پر فتویٰ دیتا تھا۔ اکثریت نہیں بلکہ اس علاقے میں، کیونکہ اصل میں تو یہ تھا کہ جو بھی شخص قاضی کے پاس جا رہا ہے وہ اپنے مذہب کے قاضی کے پاس جائے۔ صحیح، بالکل۔ تو جو مملوک کا زمانہ تھا اس میں 4 5 قاضی ہر اس کا فقہ کا وہ مقرر کیے جاتے تھے۔ یہ ساری تاریخی طور پر وہ چیزیں ہیں، لیکن جو تقلید کا میں اصل میں مفہوم، تقلید میں یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ اس کی تقلید کریں، آپ اپنا تقلید فقہ کے بدل سکتے ہیں۔ مجتہد کے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ اسی میں سے تقلید کرے، وہ اگر حالات میں دوسرے مذہب میں، دوسرے فقہی مذہب میں اگر اس کا حل بہتر ہے تو وہ اس کو اختیار کر سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ باتیں، مثلا مولانا اشرف علی تھانوی نے عورتوں کے حقوق پہ جب کتاب لکھی تو انہیں مالکی مذہب میں حنفی مذہب کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں ملیں اور زیادہ ان مسائل کا حل موجود تھا، تو انہوں نے فتویٰ دیا الحیلۃ الناجزہ کہ اس میں مالکی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ موجود تھیں، یہ تقلید کے فوائد تھے، لیکن تقلید جو ہے نا وہ ایک اداراتی ضرورت کے تحت بھی مضبوط ہوئی، اور جب اس وقت جو آیا ہے وہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے یہاں انتشار نہیں ہے، عقائد کے اختلاف سے، یعنی جو فقہ کی جو تقلید مذہب ہے وہ تقلید عقائد بھی بن گئی۔ صحیح، یعنی فقہ کا جو تقلید ہے وہ عقیدہ بن گیا، وہ عقیدہ بن چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس عقیدے کے ساتھ پھر دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، کیوں اسی مذہب میں کلام بھی ہے، علم الکلام بھی ہے، جس میں عقائد پہ بات ہوتی ہے۔ مثلا فقہ الاکبر جو علامہ امام ابو حنیفہ کی ہے، اس میں عقائد بھی تھے اور احکام بھی تھے۔ صحیح۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں مفتی فتویٰ بھی دیتا ہے، تو دونوں چیزیں چونکہ ملی ہوئی ہیں، ہم فرق کر رہے ہیں فقہ میں اور عقائد میں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ہر فقہ کی کتاب جو لکھی جاتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کلامی مسائل بحث نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو وہ جو کلامی مسائل فقہ مذہب کا حصہ بھی ہیں، فقہی مذہب کا، اس کی وجہ سے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ کہ تقلید کی اقسام بھی ہمارے ہاں فقہاء نے بیان کی ہیں کہ تقلید کی کیا کیا اقسام ہیں، تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا اقسام ہیں، اور عمل کرنے والا جو ہے وہ کیسے اس بات کا تعین کرے کہ وہ کس کے پاس جائے اور کس سے مسئلہ پوچھے؟ دیکھیے، وہ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید جو ہے نا وہ آپ اختیار کرتے ہیں جہاں آپ کو علم نہیں ہے، آپ ایک مذہب کے، اور پھر مستقل طور پر اگر آپ اسی کو اختیار کریں، لیکن وہ واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ مطلب وہ ہمیشہ آپ اس کے، ہمارے ہاں اس کو جو ضروری سمجھا گیا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کا مقلد ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ کے ساتھ ساتھ کلامی اور عقائد کے مسائل بھی مذاہب کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ تو ایک مذہب کے ساتھ جب آپ نے اس کے عقائد میں شامل ہو گئے تو پھر اسے نکلتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ صحیح۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ اسلامک لا کلونیل پیریڈ میں پرسنل لا بن گیا۔ صحیح۔
پرسنل لاء کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کا وہ ایک ذاتی مذہب ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، صحیح، اور اس کے لیے آپ کے لیے عدالتوں میں قاضی بھی اسی کے حساب سے اس کا، اگرچہ جدید دور میں اب قاضی کے لیے حنفی ہونا یا مالکی یا شافعی ہونا نہیں، لیکن ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل لاز جو ہے نا، جو فیملی لاز ہیں، اس میں سیکٹ کے مطابق آپ فیصلہ ہوگا۔ صحیح، یہ اس کے جو اصل میں نظریاتی کونسل کے جو قانون ہے اس کے اندر یہ ترمیم ہے۔ صحیح، میرے خیال میں وہ ترمیم غیر ضروری تھی، لیکن اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح، تو تقلید جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اس میں سے ہم نکلیں گے تو پھر اس کے احکام دوسرے ہوں گے، اور صحیح، تو یہ جو تقلید ہے اس میں جو عام طور پر تقلید لفظ اجتہاد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، میرا کہنا یہ تھا کہ تقلید میں اجتہاد کے درجے موجود ہیں، اجتہاد ختم نہیں ہوتا۔ تقلید میں اجتہاد جو مذہب کے اندر ہی ہے وہ تقریباً سارا وہی ہے جو اجتہاد کی شرائط موجود ہیں، صحیح، لیکن ایک ڈسپلن میں آپ کرتے ہیں اس ڈسپلن کی وجہ سے۔ لیکن جو اصل چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جدید دور میں چونکہ قانون کے ادارے بدل گئے ہیں، اور اب 21ویں صدی میں جو انٹرنیشنل لاز اور ہیومن رائٹس وغیرہ کی جو چیزیں آ گئی ہیں، اس میں آپ ایک گلوبل دور میں آ گئے ہیں۔ میں صرف ایک مختصر بات کروں گا۔ محمد بن بھیا کی نئی کتاب آئی ہے جو مسلم مائنورٹیز پہ ہے، صحیح، تو اس میں اس نے تاریخ کے طور پر لیا کہ 18ویں 19ویں صدی سے جو پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہجرت کر کے غیر مسلم علاقوں میں آباد ہوتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت گئے ہیں، واپس آئیں گے اپنے اسلامی ملک میں، لیکن جب وہ سیٹل ہو گئے، انہوں نے وہاں کی شہریت اختیار کر لی، تو پھر وہاں شریعت کیسے نافذ ہوگی، اس کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے جو سامنے آئے ہیں اصول دیے، اور آخر میں اب جو نئی کتاب ان کی 2001 میں آئی ہے اس میں انہیں یہ بھی بتایا کہ اسی بنیاد پر اب مسلمان چونکہ اقلیت میں ہیں پوری دنیا میں، اور یہ بین الاقوامی قوانین سے بھی سامنا ہے، تو اس میں ان کی حیثیت پھر ایک طرح سے اقلیت کی ہے، صحیح، اور اس میں اس اقلیت کے جو حکام کے جو گنجائش ہم دے رہے تھے جو غیر مسلم علاقوں میں رہنے والوں کو، وہ اب ادھر بھی حاصل ہوں گے، وہی گنجائشیں، وہی کنوینئنس۔ صحیح، تو ایک طرح سے وہ جو تقلید کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس کا حل نکالا ہے کہ گلوبل کیسے آپ بن سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔